خدائی میں اپنی وسعت ہے کہ آل محمد کے اختیارات کو پہچان سکتے. میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ دوست یعنی امامت جو دوست ہے خدا نے آل محمد کو عطا کی ہے خاص کر بابا کو، تو وہ کیا ہے کس معیار کی ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کوشش کری تھی کہ میں آپ کے ذہن میں بتا دوں کہ آپ کا وقت کا امام کم از کم آپ کی نگاہ میں کتنا ہونا چاہیے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے عقیدوں کے مطابق کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا وقت کا امام آپ دیکھو تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، آپ نہ دیکھو تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، آپ جانو تب بھی وہ آپ کو جان رہا ہے، آپ نہ جانو تب بھی وہ آپ کو جان رہا ہے. اس کی حد تک نہیں ہوتا شیعہ سے آگے ہوتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ ہاں بے شک اللہ عالم الغیب ہے، لیکن اللہ نے یہ پوسٹ عالم محمد کو عطا کی، عالم محمد کو عطا کی اور اس انداز میں عطا کری. اس کے بعد یاد رکھو میں خالق الغیب ہوں، یہ عالم الغیب ہے، میں خالق الغیب ہوں، یہ عالم الغیب ہے. اور اس انداز کے عالم ہیں، اتنے معیار کے عالم ہیں، اتنے بلند عالم ہیں. عالم الغیب اس معیار کے ہیں کہ یہ تو پھر یہ ہے، یہ تو پھر یہ ہے. اگر ان کے ہاتھ میں کوئی لوہا بھی آ جائے تو وہ 7 نسلوں کو دیکھ کے چلتا ہے. ان کے ہاتھ میں اگر کوئی لوہا بھی آ جائے تو 7 نسلوں کو دیکھ کے چلتا ہے. سوچئے اس معیار میں مولا یہ بات بھی ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. آسانی سنیے جہاں تک پہنچ جائے. مولا اس بات کو بتانا چاہ رہے تھے، دیکھو یہ میرا قرب حاصل کرے ہوئے ہے، دیکھو اتنی سرکار میرا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، میرے قریب ہے، میرے عزیز ہے. دیکھو اس کا معیار کتنا ہوا، اس کی نگاہ کتنی بلند ہو گئی، اس کا ذہن کتنا بلند کر دیا جب میرے ہاتھ کے قریب رہنے والے لوہے کا اذہان اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ ظاہر تو ظاہر ہو باطن کو جاننے لگے. تو تم خود سوچو، تم اشرف المخلوقات ہو، خدا نے تمہیں انسان بنا کے بھیجا، خدا نے تمہیں بے مثال بنا کے بھیجا، تمہیں شریعت دے کے بھیجی، تمہارے لیے قرآن اتار کے بھیجا اور تمہیں ہم جیسا امام بنایا، تمہیں سامنے پیش کر دیا. اب تم خود سوچو اگر تم ہمارا قرب حاصل کرو تو خدا تمہیں کیا کچھ نہ دیتے، کیا کچھ نہ دیتے. سوچئے ہم آل محمد سے کیا کچھ نہیں لے سکتے، ہم امام سے کیا کچھ نہیں لے سکتے. اکثر مثال دیا کرتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں پہنچ جائے مثال کہ جس طرح کی لوہار کی بھٹی میں انگاروں کو جلایا جاتا ہے،
جب انگارے جلتے ہیں وہ پہلے کوئلہ ہوتا ہے، جب آگ کے قریب آتے ہیں تو ہم کوئلہ انگارہ بن جاتا ہے، جب انگار اور جلتے ہیں تو اس کے بعد جلنے اور جلانے والی ہو جاتی ہے، اگر اسے کوئی چھوئے تو جل جائے کیونکہ وہ خود بھی جل رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی لوہا کا ٹکڑا، حالانکہ وہ کوئلہ نہیں ہے، حالانکہ وہ لکڑی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان سے نہیں بنا جسے لوہا، لیکن لوہا جب چلتے ہوئے انگار کے قریب آئے گا، یوں تو اس کی فطرت ٹھنڈی تھی، سادی تھی، سمپل تھی، لیکن جب جیسے جیسے قریب آنے لگا اور قریب آیا، آپ نے اتنا گروپ لے دیا کہ لوہے کے ٹکڑے اٹھایا، چلتے ہوئے انگاروں پہ رکھ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر اور گروپ لے گا، تھوڑی دیر اور سکون لے گا، جتنی دیر وہاں تک بیٹھے گا، جتنی دیر وہاں پر رکھا جائے گا، اب کیا ہوگا؟ جو صفت انگارے کی تھی وہی صفت ہونے لگے گی لوہے کی، کیا؟ وہ بھی گرم ہونے لگے گا اور گرم ہونے لگے گا اور گرم، ایک معیار کے اتنا ہو جائے گا لال دہتا ہوا ہونے لگے گا، مطلب ایسا کہ بس ویسا ہی دکھے گا جیسا انگارہ دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ویسا ہی دکھنے لگے گا جیسے انگارہ دکھتا ہے، اور صفت بھی ویسی ہی ہونے لگے گی جیسے انگارے کی ہے۔ کیا صفت ہے انگارے کی؟ انگارے کی صفت ہے کہ وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اگر اسے چھوا جائے تو جل جائے، اگر اسے چھوا جائے تو جل جائے، اگر اس لوہے کے ٹکڑے کو بھی ڈال دیا گیا اور پھر وہ گرم ہو گیا، وہ مثل انگارہ ہونے لگا، اگر آپ اس کو بھی چھو گے تو جل جاؤ گے۔ وہی صفت اس نے لے لی، کیسے لے لی؟ کہ اس کا قرب حاصل کر کے وہ جب قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ اس کی صفتیں اس میں ضم ہونے لگی، اس کی صفتوں سے وہ استفادہ اٹھانے لگا۔ یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں اٹھتے ہیں دو علی، بیٹھتے ہیں دو علی، چلتے ہیں دو علی، کوئی بات ہوتی ہے دو علی، خوشیاں ہوتی ہیں تو ذکر علی، غم ہوتا ہے تو ذکر علی، کوئی ایسا بھی کیسا بھی موقع ہو آپ ذکر اہل بیت کرنے سے چھوٹتے نہیں ہیں، موقع پر تلاشتے رہتے ہیں، کہیں سے کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طور طریقے سے، کسی نہ کسی سبب سے ذکر اہل بیت ہو جائے، مصائب آل محمد ہو جائے۔ ہم یہی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ناچیز قطرے ناچیز ہے، لیکن آل محمد کے ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ ان کا ذکر نور ہے، ان کا ذکر طہارت ہے، ان کا ذکر پاکیزہ ہے، ان کا ذکر بے مثال ہے، ان کا ذکر لازوال ہے، ان کا ذکر باکمال ہے، اور ہم ناچیز، ہم قطرے نجس ظاہر ہوئے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اگر جس طرح انگارے کے قریب آ کے لوہے کا ٹکڑا بے مثال ہوتا ہے، صفتیں لینے لگتا ہے، صفت کمال تک پہنچتا ہے، ایسے ہی ہم ناچیز آل محمد کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم جاہل عالم ہونے لگتے ہیں، ہم بے علم لینے لگتے ہیں، ہم بے شعور لینے لگتے ہیں، اور یہی تو بات ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، دنیا کے لیے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو آخرت سوال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد آئے گا، آخرت سوال لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے دنیا کے بھی سردار آل محمد، آخرت کے سردار آل محمد، جب ان کے قریب بیٹھے تو ہمیں پتا چلا کہ ان کی کردار کیسا ہے، ان کا گفتار کیسی ہے، ان کا معیار کیسا ہے۔ اب ہم بیٹھے، اب بس ایک اور مثال اور آپ کے ذہن میں زیادہ تبدیل نہیں لینی، آپ دیکھیے گا جیسے عطر کا سمندر ہو یا عطر کا کوئی پیالہ ہو، اس پیالے میں ایک جو ذات میں خوشبو نہیں رکھتا، کوئی لوہے کا ٹکڑا لے لو یا لکڑی کا ٹکڑا لے لیجیے، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیجیے اور پہلے نہ اس میں خوشبو ہے نہ اس میں کچھ ہے، لیکن اس لکڑی کے ٹکڑے کو حالانکہ اس کی کوئی کیفیت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، ہم کہہ رہے ہیں زنگ لگے ہوئے اگر ٹکڑا بھی ہے، لکڑی یا لوہے کا کچھ بھی، اگر لوہے کا زنگ لگا ہوا بیکار ٹکڑا بھی کیوں نہ ہے، اگر اس بیکار زنگ لگے ہوئے ٹکڑے کو، خراب ٹکڑے کو یا بدترین ٹکڑے کو یا ایسی بھی کیفیت میں ہے، اس ٹکڑے کو اٹھا کے اگر آپ عطر کے شیشی میں ڈال دیں یا عطر کے ظرف میں ڈال دیں یا عطر کے برتن میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ بے شک وہ کیا ہے، وہ زنگ لگا ہوا ہے، بے شک وہ نجس ہے، بے شک وہ خراب ہے، بے شک وہ بے قیمتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں خوشبو ہے، نہ اس کی ذات میں کمال ہے، نہ اس کی ذات میں کچھ ہے، بے شک اس کی ذات سے بدبو آ رہی تھی، لیکن جب اس قطرے کو اٹھایا، اس ٹکڑے کو اٹھایا اور ادھر کی شیشی میں ڈال دیا تو پتا چلا کہ بس اب تک پہلے جو بھی تھا زنگ لگا ہوا تھا، بدبودار تھا، اتنا ہونے کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود اب کیا ہوا؟ اب اٹھا کے جیسے ہی ادھر کی شیشی میں ڈالا، جس طرح اس کی خوشبودار تھا اسی طرح وہ قطرہ بھی خوشبودار ہو گیا، وہ ٹکڑا بھی خوشبودار ہو گیا، وہ لکڑی کا ٹکڑا بھی خوشبودار ہو گیا، وہ زنگ لگا لوہے کا ٹکڑا بھی خوشبودار ہو گیا۔ یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ذکر آل محمد میں بیٹھا کرو، ذکر اہل بیت میں بیٹھا کرو، مجلس حسین میں بیٹھا کرو، بے شک آپ گنہگار ہیں، بے شک آپ قطرے ناچیز ہے،
ہے کمال کا سمندر. آپ آ کے تو دیکھو, بے شک گنہگار ہوگے لیکن یہ ہے شفاعت کا سمندر. جب بیٹھو گے گنہگار تھے, اٹھ کے جاؤ گے گناہ کرتے جائیں گے. اٹھ کے جاؤ گے گناہ جھاڑتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ ہے کمال آل محمد. میں کوشش کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے بات کہ یہ آل محمد کا. اسی لیے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم کوشش کرا کرو. پہلے تو یہ نہ کہ ہر وقت ذکر اہل بیت کرو, مجلس حسین کرو. اگر نہیں کر سکتے تو دن میں ایک مرتبہ کرو. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہفتے میں ایک مرتبہ کر لو, مہینے میں کر لو, سال میں کم از کم 10 دن تو ضرور کرو. اور ہم بزرگوں کا کہنا ہے. اور انہوں نے کہا اگر لوگوں کو بٹھا کر مجلس اہل بیت نہیں کر سکتے تو جب نماز پڑھ لیا کرو, نماز پڑھ کے فارغ ہو جایا کرو تو ایک دم سے اٹھ کے مت چل دیا کرو, تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو اور بیٹھ کے سوچا کرو آل محمد کے مسائل کیا ہیں, آل محمد کی فضائل کیا ہیں. جب تم یہ کرو گے تو تم اپنے روح کا حسن کر رہے ہوگے. جب تم یہ کر رہے ہوگے تو اپنے روح کا حسن کر رہے ہوگے. اور یاد رکھنا روح کا جتنا حسن کرو گے روح کی نورانی بھی ہوگی, پاکیزہ بھی ہوگی اور اتنی ہی بلند ہوتی جائے گی, اتنی ہی بلند ہوتی جائے گی. جس طرح جسم کا بھی حسن ضروری ہے اسی طرح روح اور نفس کا بھی حسن ضروری ہے. لیکن کیفیت الگ ہے. جسم کا تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے, روح پانی سے پاک نہیں ہوتی. روح توبہ سے پاک ہوتی ہے, روح استغفار سے پاک ہوتی ہے, روح اصلاح نفس سے پاک ہوتی ہے, روح انکساری سے پاک ہوتی ہے, روح خود کو خود کی اوقات کے برابر سمجھنے سے پاک ہوتی ہے, روح اپنی حضور میں رہنے سے پاک ہوتی ہے, روح آل محمد تک جانے سے پاک ہوتی ہے. روح آل محمد تک پہنچ جاؤ, وہ آپ کے روح کو بھی پاک کر دیں گے, آپ کے نفس کو بھی پاک کر دیں گے, اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے. یہ ذکر کی مثال ہے. اپنے بارگاہ میں جس طرح جہاں ہو رہا ہے کوشش کریے آپ جتنا ہو سکے ذکر شریف ہوا کریے, جتنا زیادہ ہو سکے. چونکہ یہ 10 دن ہے, پھر تو پتہ نہیں کب کس کیفیت میں جاتا ہے اور حالات میں کوئی بھروسہ نہیں کب کیا بدل جائے. تو جتنا ہو سکے آدھا گھنٹہ صحیح, 1 گھنٹہ صحیح بیٹھیے. جب مجلس میں آئے تو مجلس کے لیے آئیں, کوشش کریے. باہر ادھر ادھر کوشش کریے, کیونکہ آپ وہ کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کے سامنے کھانا رکھا ہو اور وہ بھوکا بھی ہو اور اس کو حاجت بھی ہو لیکن پھر بھی وہ کھا نہیں سکے. افسوس ہوتا ہے نا. اس سے پوچھیے اس کے پاس شوگر کا پیشنٹ ہے اور اس کو بچپن سے میٹھا کھانے کا شوق ہے اور اس کے سامنے لذیذ لذیذ مٹھائیاں اور چیزیں بھی رکھی جائیں تو اس کے دل کے اس طرح تڑپتا ہے کاش کھا لوں, لیکن وہ کہتا ہے کیا کروں, مجبور کھا نہیں سکتا. یہ ہے نا, مجبور کھا نہیں سکتا. پھر تو کیفیت خود میں دیکھیے. اگر آپ کے پاس فرش عزا بچھی ہوئی ہے, آپ کے آس پاس فرش عزا بچھی ہوئی ہے یا کہیں پر مجلس ہو رہی ہے اور آپ خود جا نہ پائیں تو سوچنے لگے خود میں تو کوئی مرض نہیں ہو رہا. کیا ہمارے گناہ ہم کو روک نہیں رہے؟ کیا ہمارے گناہوں نے ہمارے پیروں میں زنجیر تو نہیں ڈال دی کہ ہم فرش عزا تک نہ پہنچ پا رہے ہیں, فرش عزا تک نہیں پہنچ پا رہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ قریب کی بات دیکھیں, ہم چند قدم چل کے نہیں آ پاتے, چند کلومیٹر چل کے نہیں آ پاتے. ہمیں پتا ہے مجلس ہو رہی ہے, ہمیں پتا ہے یہ وقت ہے, یہ مجلس ہو رہی ہے, لیکن ہم کوتاہی کرتے ہیں. ارے ہو جائے گا, ابھی مرثیہ ہوگا, ہو جائے گا, ابھی مولانا بیٹھے ہوں گے, ابھی کیفیت ہر چیز ایسا کر لیتے ہیں. لیکن ہم اتنی دور چل کے نہیں آتے. سوچئے جن کو قرآن ہوگا, جن کو معرفت ہوگی, جن کو کمال پتہ ہوگا, وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بے شک نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے, بے شک رکوع کر رہے ہیں فرشتے, بے شک کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہے فرشتے, لیکن جب وہ نیچے دیکھتے ہیں کہ فرش اعلیٰ بچ گیا ہے, فرش اعلیٰ بچ گیا ہے, ذکر اہل بیت ہونے ہی والا ہے, ہونے ہی والا ہے. ہاتھوں کو دھوتے ہیں, پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار تیری تسبیح ہم کر رہے تھے, پروردگار تیری نماز ہم پڑھ رہے تھے, پروردگار تیرا رکوع ہم کر رہے تھے, پروردگار تیرے سجدوں میں ہم تھے, لیکن اتنی اجازت دے دے نیچے حسین کا فرش اٹھائے, اجازت دے دے عرش چھوڑ کے فرش پہ آ جائے, عرش چھوڑ کے فرش پہ آ جائے. اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو اتنا ماننا پڑے گا. عبادت کر رہے تھے فرشتے, عبادت کر رہے تھے فرشتے, لیکن عبادت کرنے کے بعد فرشتے بھی مطمئن نہیں تھے, لیکن فرش اعلیٰ پہ آ کے فرشتے بھی مطمئن ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز فرشتے کو مطمئن
جو چیز اسی شے کو مطمئن نہیں کرتی اس کو بھی مطمئن کر دیتا. اور دوسری بات ایک اور کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا حدیثوں میں ہے اور روایت تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب فرش اعظم بچتا ہے فرشتے عرش میں اتر کے فرش پہ آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا فرشتے چاہت نہیں رکھتے, خواہش نہیں رکھتے, حسرت نہیں رکھتے. فرشتوں میں نفس نہیں ہے. فرشتے کوئی چاہت نہیں رکھتے, نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ. کو جو حکم ہوا ویسے ہے. کروڑوں اربوں جب سے خلق ہوئے اگر کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی تسبیح پڑھ رہا ہے, سجود میں ہے تو سجود میں ہی تسبیح پڑھ رہا ہے. جو جس کیفیت میں ہے وہ اس کیفیت میں تسبیحاں پڑھتا جا رہا ہے, تسبیح خدا کرتا جا رہا ہے, ثناء خدا کرتا جا رہا ہے, حمد خدا کر رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو حسرت نہیں رکھتے, جو خواہش نہیں رکھتے, جن کے اندر نفس نہیں ہے, جو اپنے دلوں کو متعلق نہیں ہونے دیتے, مطلب جن کے اندر خواہش نہیں ہے, جب فرش اعلیٰ دیکھتے ہیں ان میں بھی خواہش آ جاتی ہے. کاش پہنچا پاتا. جن میں خواہش نہیں ہے, خدا نے جن میں نفس نہیں رکھا, خدا جب وہ لوگ جب فرش اعلیٰ کو دیکھتے ہیں نہ جانے کتنی کشش ہے فرش اعلیٰ میں کہ زمین پہ اگر بچھا دو تو عرش والے اتر آتے ہیں. زمین پہ بچھا دو عرش والے اتر آتے ہیں. اور یہ بھی کمال دیکھو, جن میں نفس نہیں, جن میں خواہش نہیں, جن میں حسرت نہیں, ان کے بھی دل میں حسرت ہونے لگتی ہے. تو سوچئے گا جن کے دل میں حسرت نہیں, جن کے پاس دل نہیں, جن کے پاس نفس نہیں, وہ حسرت کر کے اتر رہا ہے. تو خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, خدا نے ہمیں انسان بنایا, خدا نے ہمیں باکمال بنایا. تو ہمارے پاس دل بھی ہے, ہمارے پاس روح بھی ہے, ہمارے پاس نفس بھی ہے, ہمارے پاس اختیار بھی ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں, قدم بڑھائے نہ بڑھائے. سوچئے جو مجبور ہے وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں فرش اعلیٰ آپ مختار ہے, پھر بھی فرش اعلیٰ سے پیچھے, پھر بھی فرش اعلیٰ سے پیچھے. کوشش کریے اپنے آپ کو بڑھائیے, اپنے آپ کو بلند کریے, اور اتنا بلند کریے کہ آل محمد کا دیکھو وہ جا رہا ہمارا چلنے والا. تو اس میں آپ کو بڑھائیے. شیعان علی ایسے نہیں ہوتے. جب عشق ولایت دل میں اترتا ہے نا تو مثل محلول, مثل مختار, مثل میثم کمال اس انداز میں ہوتا ہے. آپ کوشش بھی کریں گے اگر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تاریخ میں دیکھیے, تاریخ کی روشنی میں ڈھونڈیں گے آپ تو اختیارات آل محمد, تو پھر آل محمد, تو پھر آل محمد ہے. جب ان کے غلاموں کو دیکھتے ہیں, جب ان کے غلاموں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کس معیار کے غلام ہے, کس انداز کے غلام ہے. اور آل محمد کی عطا کیا ہے؟ آل محمد کی عطا یہ ہے کہ خود تو غیب جانتے ہیں لیکن غلاموں کو بھی صاحب غیب بنا دیتے ہیں, عالم غیب بنا دیتے ہیں. آل محمد کا اختیار یہ ہے کہ خود تو مشرق سے مغرب سورج نکال سکتے ہیں, لیکن جب سلمان فارسی سے کہتے ہیں ہاں سلمان منا اہل بیت, تو ہم اہل بیت میں سے اگر تو بھی چاہے تو نکال سکتا ہے. نکالا سلمان فارسی نے. جب علی مرتضیٰ کو دیکھا گیا, لوگوں نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ جب چاہیں جہاں چاہیں جس کو ٹھوکر مارے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے. ایک نہیں لاکھ واقعات ہیں, تاریخ میں ایک ہی واقعات ملا کہ بس علی نے ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا. یہ تو صرف بندہ تھا, یہ تو منافقوں کے قریب تھا, یہ کافروں کے ساتھ تھا, یہ وہ تھا, یہ ایک انسان تھا جو نارمل تھا, جو آ رہا تھا. علی نے اس کو زندہ کیا. تاریخ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تو پھر علی ہے. تو سلمان فارسی کا آخری وقت آیا نا, سلمان فارسی کا جیسے آخری وقت تھا, مرائی میں بیٹھے ہوئے تھے, آخر بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, دل میں اضطراب ہوا. بس غلام سے کہتے ہیں کہ غلام ادھر آ, جیسے مجھے لگتا ہے کہ آخری وقت قریب ہے. کہا مولا آپ کیسے کہہ سکتے, ذرا سلمان فارسی سے غلام کہہ رہا ہے کہ آقا آپ بتائیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا آخری وقت قریب ہے. تو وہ کہتے ہیں مولا علی نے, میرے سلطان نے, میرے آقا نے, میرے رہبر نے مجھ سے کہا تھا, میرے امام نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب اے سلمان جب تیرا آخری وقت آئے گا تو لوگوں سے بات کر کے دیکھ لینا, وہ بات کرنے لگیں گے سمجھ لیں تیرا آخری وقت ہے, تیرا آخری وقت ہے. اچھا یہ تھا کہ بس اتنا ہوگا. اب یہ غلام اور سلمان فارسی چلتے کس جگہ پہ, ایک قبرستان پہ پہنچتے ہیں, مدائن کے پاس قبرستان ہے, وہاں پہنچتے ہیں. بس وہاں جاتے ہیں, ایک قبر پہ ہاتھ مارتے ہیں, وہ قبر پھٹتی ہے, وہ قبر سے شخص نکلتا ہے, سلام کرتا ہے, السلام علیکم سلمان محمدی, سلام ہو آپ پہ, وعلیکم السلام احسان بن نون. جناب سلمان فارسی جواب دیتے ہیں آپ پر بھی سلام ہو اے نور کے بیٹے حضرت سلام. اللہ اکبر. آپ نے سوچا, اپنے معیار دیکھا نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ولایت کے جب سمندر میں انسان روتے لگاتا ہے, جب ولایت کے سمندر سے جب انسان وابستہ ہو جاتا ہے, جب ولایت کے نور میں جب انسان ضم ہو جاتا ہے, تو آل محمد اسے اتنا باکمال بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے
اختیارات کہتے ہیں کہ یہ تم سنبھالو، پھر ہمارے اختیارات تم جان ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ نہ زمین میں وسعت ہے، نہ آسمان میں وسعت ہے، نہ چرندوں میں وسعت ہے، نہ پرندوں میں وسعت ہے، نہ مشرق میں وسعت ہے، نہ مغرب میں وسعت ہے. حتیٰ کہ بس اتنا سمجھ لو مخلوق خدا ایک طرف ہے، فضائل خدا کی ابتدا ایک طرف ہے. بس جتنا ایک دم ابتدا ہو بس یاد رکھ تمام کے تمام کمال آل محمد کے تمام کمال جتنے بھی ہیں سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اللہ کیا ہے؟ ایک اللہ ہے. اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، میرا وجہ اللہ ہونا چاہیے. میں اللہ ہوں، وہ عظم اللہ ہونا چاہیے. میں اللہ ہوں، وہ الزار اللہ ہونا چاہیے. میں اللہ ہوں، میں نے بیت اللہ بنایا ہے تو کوئی معلوم کعبہ ہونا چاہیے. بس اتنا سمجھ لو کہ جب اللہ نے پورا ذات خدا اوپر سے نیچے تک علی کو بنا کے بھیجا اور کہا دیکھو اگر مجھے دیکھنا ہو تو آل محمد کو دیکھنا، مجھے دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا، اور ایسا مت دیکھنا کہ تم مان لو کہ بس خدا ہے. بس اتنا سمجھ لینا کہ یہ ان کے اختیار ہے، یہ ان کی پوسٹ ہے، یہ ان کی جاب ہے، یہ ان کی اتھارٹی ہے. ان کی ذات ان سے افضل، ان کا کمال ان سے افضل، ان کا یہ اتنے بے مثال ہے کہ نہ ذہنوں میں آتے ہیں، یہ اتنے با کمال ہے نہ ادراک میں آتے ہیں، یہ اتنے با کمال ہے نہ زبان میں آتے ہیں، نہ یہ اتنے با کمال ہے نہ کتابت میں آتے ہیں، یہ اتنے با کمال ہے نہ نکاحوں میں آتے ہیں، یہ اتنے با کمال ہے نہ سماعت میں آتے ہیں. بس اتنا سمجھ لو، اتنا سمجھ لو کہ جب تم دیکھو گے یہ مردے زندہ کر رہی ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ حی و قیوم دونوں ہے. کیوں؟ کیونکہ زندہ بھی کر سکتا ہے، موت بھی مار سکتا ہے، خود بھی زندہ ہے اور موت بھی دے سکتا ہے. اور اگر تمہیں نہیں سمجھنا ہے کہ وہ کتنا بڑا قریب ہے، کتنے انداز میں قریب ہے، تو اتنا سمجھ لینا کہ جب یہ مردے کو مارے تو یہ خود زندہ کر دیتے ہیں. جب آل محمد کسی پہ ادا کرتے ہیں تو سلمان فارسی ٹھوکر مارے تو نبی زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کھڑے ہو کے بولتے سلام. وجہ یہ ہے کیونکہ ولایت پاس ہے، ولایت اتھارٹی ہے نا، امامت کی پوسٹ ہے امامت کی. جب امامت آتی ہے تو انسان بے مثال ہو جاتا ہے. اور یہ بظاہر ہے چھوٹی سی جماعت پہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، جب ہم ناچیز کسی شخص کو امام بنا دو اپنی نماز کی جماعتوں کا تو پھر وہ پیچھے نہیں رہتا، پھر وہ صف میں نہیں رہتا، سب سے ہٹ کے سب سے آگے ہو جاتا ہے. تو ایک چھوٹی سی جماعت کا میں اکثر کہتا ہوں اگر امام بنا دیا جائے تو جماعت سے آگے ہوتا ہے، جماعت سے افضل ہوتا ہے. تو جو امام زمانہ ہوگا، امام زمانے سے افضل ہوگا. جو امام العالمین ہو تو پھر وہ عالمین سے افضل ہوگا، عالمین سے افضل ہوگا. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ جنت کے آغوش شیعہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے ان پہ اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے. اللہ اکبر. ان پہ اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے. کیوں؟ کوئی جنت ایک مخلوق ہے، جنت ریت ہے کس کی؟ امام کی. جنت ریت ہے امام کی، اور امام شیعہ کے دل میں رہتا ہے. تو وہ یہ کیا کرے کہ جن کے نوکروں کی چیز، جن کے نوکروں کی خلقت یہ ہو کہ جنت بنے، جن کے نوکروں کی خلقت یہ ہو کہ جنت بنا دے، پھر ان کے شیعہ جنت نہیں مانگتے، پھر امام مانگتے. امام چاہیے، امام چاہیے، اور امام ایسا کہ بے مثال ہو، امام ایسا کہ لازوال ہو. یہی تو وجہ تھی میسا نے تمہار سے کہا تھا جناب امیر نے کہ اے میسا تو جا رہا ہے چھوٹا سا درخت دیکھ رہا ہے، اس پہ تجھے پھانسی چڑھائی جائے گی، تیری زبان بھی کاٹی جائے گی، تیرا پیٹ بھی چیرا جائے گا، تجھے کام پہ چڑھایا بھی جائے گا، تیری زبان کے ساتھ نظام بھی باندھی جائے گی. پر ہاتھوں جوڑ کے جناب میسا تمہار نے کہا تھا کہ مولا وہ سب ٹھیک ہے، اتنا بتا تو میں دین پہ رہوں گا، میری محبت آپ پہ ہوگی. مولا کا بے شک وہ لعین فاحشہ عورت کا بیٹا تجھ سے کہے گا کہ مجھ سے بیزاری کر، مجھے برا برا کہے، مجھ سے بیزاری کر. وہ کہتا مولا پرزے پرزے ہو جاؤں گا، مولا قدر قدر ہو جاؤں گا، مولا قدر قدر ہو جاؤں گا، لیکن آپ سے بیزاری ہرگز نہیں. مولا ایک بار کیا 1000 مرتبہ زندگی تو دے، نہ آپ کا قدر قربان ہو جاؤ، نہ آپ اپنی جانوں قربان کر دو، نہ آپ کی نسلوں قربان کرو. سالے 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 حضرت میسا بن عمار کے بیٹے کا نام ہے سالے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک رات بیٹھے ہوتے بس خبر آئی کوفے میں کہ وہ جو درخت تھا اس کو کاٹ دیا گیا، وہ جو درخت تھا اس کو کاٹ دیا گیا. اتنا افسوس رہے، پوری رات بیٹھے رہے، وہ ایک اضطراب کے عالم میں میسا بن عمار بیٹھے رہے. صبح اٹھے اپنے بیٹے سالے سے کہتے جا اس کا آپ سن کیا حال ہوا. کہا وہ درخت کاٹا گیا، اس کے پٹھے بنائے گئے، اس کے 4 پٹھے بنے وہاں لگا دیے گئے. حضرت میسا بن عمار کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے ایک کیل دی اور کہا جا ایک کیل ایک پٹھے پہ ٹھوکانا، اس پہ لکھ دینا میسا بن یحییٰ القمار، یہ یحییٰ کا بیٹا میسا القمار کے نام، بس اتنا لکھ دینا. وہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا. اب تاریخ پڑھی، لوگ آگے بڑھے، وقت آگے بڑھا، تاریخ آگے بڑھی. اب ہم نے دیکھا کہ کوفے کی گلیاں آئی، کوفے کی گلیوں میں 18 19 سے بچائے وہی میسا بن عمار ہے جس کو الٹا دار میں چڑھایا گیا ہے، الٹا دار میں
میں یہ راز بتاؤ، اور میں وہ راز بتاؤں، پورا کوفہ جمع ہوا ہے کہ ہاں علی کا شیر بول رہا ہے، ہاں علی کا شیعہ بول رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد کی کانوں میں آواز آئی کہ جا جا جلدی جا، اس کو نظام بھی پہنا دے، اس کی زبان بھی کاٹ دے۔ اتنے میں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ علی نے کہا تھا کہ اس کی زبان بھی کاٹی جائے گی، اس کو نظام بھی چڑھائی جائے گی۔ اور پھر کہتا اچھا ٹھیک ہے، میں نظام چڑھانا زبان مت کاٹ کرا، اب جیسے نظام چڑھانے آئے گا تم سے تمہار نے کہا نظام چڑھا تو رہا ہے، بے شک صحیح نہیں بولوں گا، الٹا سیدھا بولوں گا، اخلا کے بولوں گا، شین کو سین بولوں گا، لیکن جب شین کو سین بول کے بلال معراج پہ جا سکتے ہیں تو میزا میں تمام کیوں نہیں جا سکتا؟ شہری کھولنا شروع کرے اور کھولے اور کھولے، جب راج معراج پہ پہنچ گیا نا، معراج پہ پہنچ گیا، اب کہتا ہے ابن زیاد کہ جاؤ زبان کاٹو، جاؤ زبان کاٹو۔ جیسے ہی آیا نا تو زبان کاٹنے کو میزا میں تمام نے مسکرا کے کہا کہ یہ حربے سارے استعمال کر لینا، کوشش ساری کر لینا، طاقت ساری لگا لینا، حکومت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، سلطنت ہونے کے باوجود علی کا فرمان جھوٹا نہ کر سکا، علی کا فرمان جھوٹا نہ کر سکا۔ اب سمجھ میں آیا امام کہتے کسے ہیں؟ تو کہتا کل قیامت ہوتی میں مان لیتا، تو کہتا زمین آسمان بنتی میں مان لیتا، تو کہتا مشرق مغرب بنتا میں مان لیتا، لیکن تو نے کہا علی جھوٹا، میں نہ مان سکتا۔ تو کہتا زمین آسمان بننے کو ہے میں مان لیتا، لیکن علی کا فرمان جھوٹا ہے، ہرگز نہیں مان سکتا۔ صالح کہتا ہے کہ جب میرا بابا 19 تاریخ کو چڑھائے گا ذوالحجہ کی 19 20 21 ساتھ میں 9 اور ساتھی تھے والے چاہنے والے سب سے قریب یہی تھے، تو چڑھایا گیا، پورے قسم 3 دن تک خدائی پڑھتے رہے، بڑے سل دیا گیا کاٹ کے زخموں کو کہ دیر سے تک کے خون کا پکتا جائے اور دیر سے جان نکلے۔ درد تڑپ پوری کوششیں کری کہ جتنا تڑپ کے ساتھ اب تڑپ کو برداشت کرنے سے نہ ہو جائے کہ درد برداشت نہ ہوتا، شاید علی سے بیزاری کر لیتا، لیکن نظام نے کہا جس کے دل میں نور ولایت ہو، جس کے دل میں نور ولایت ہو، جب علی کا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی سمے کمانا 30 سے 3 دن جب لگے نا، اسی لیے کہا تھا لوگ آتے تھے، کارندے آتے تھے، سپاہی آتے تھے، بس اتنا کہتے تھے بیچا بیزاری کر لے، تو کہتے تھے امیر سے بیزاری، لیکن امیر المومنین سے بھی۔ بس پوری رات یہ کوشش یہی کریں کہ فضائل پر فضائل، فضائل پر فضائل، 3 دن تک فضائل پڑھیں گے سمے کا مار دیں۔ جب فضائل پڑھتے رہے تو انہیں کی راز کی بات یہ بھی بات ہے کہ بس تم نے سنا نہیں کہ میرے مولا نے کہا تھا۔ میسر سے کوشش بھی کرے کہ مال بازار کھول دیا گیا، ابن زیاد کا نصیب مشہور تھا، اس پہ پیسے بہت ٹوٹا ہوا خزانہ تھا، کھول دیے۔ میسم تو بس بول، میں تجھے تلوار دوں سونوں میں تو کہنا، میسم تو بول، میں تجھے تلوار دوں جواہرات میں تو کہنا، میسم تو بول دینا تیری 7 نسلیں کھائے بیٹھ کے تو بولوں، بس اتنا کہنا تھا کہ بس وہ کہتا ہے دنیا کی حاجت جیسے ہو اس نے آخرت نہ دیکھی ہو، دنیا کی حاجت اس کو ہو جس نے آخرت نہ دیکھی ہو، میں تو دنیا اور آخرت کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں، جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں، اور تم نے سنا نہیں، جا کے اپنے امیر سے کہہ دینا میرے مولا کا فرمان ہے، یہی کوفے میں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ماں آ گیا ابن وہ آیا تھا، اس کے سامنے میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ میرے مولا نے یہی تو کہا تھا اے منافق سن لے، زمانے بھر کی دولت ہے اگر منافق کو دے دی جائے تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اور زمانے بھر کی دولت اگر ہمارے مومن کو دے دی جائے تب بھی وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جب سب کچھ تمہارا منافق کو دے دیا جائے پھر بھی وہ ہمارا نہیں ہوگا، اور ہمارے مومن کو سب کچھ لالچ بھی دے دی جائے پھر بھی وہ تمہارا نہیں ہوگا۔ بس معیار ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے آل محمد کا، پھر آپ کو پتا چلے گا اختیارات آل محمد کیا ہے۔ امامت بیان کر رہا ہوں، ایک پوسٹ ہے امامت، وہ سمجھ لیجیے کہ آل محمد اس سے ہٹ کے ان کا راز حقیقت بہت الگ ہے، بس ایک امامت سمجھ لیجیے، یہ ایک نبی ہے چھوٹے سے حضرت ابراہیم،
حضرت رسول خدا سے نیچے ہے نا حضرت ابراہیم کیا ہوا نار مردودی تھا تھا کیوں نار مردودی تھی چلیے وہ وقت آگے والا بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ ضرور آئے گا تمام قرآن میں پوچھا گیا کئی نبیوں سے 3 نبی واقعہ کو لیتے ہیں کہ پروردگار عیسیٰ سے پوچھا تھا جو عبداللہ تھا اس نے پوچھا یہ بتاؤ یا رسول اللہ دشمن تھا تو خدا کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو تو خدا نے کہا عیسیٰ عبداللہ مرد تھے تو اس سے کہہ دینا کہ ویسے ہی زندہ کرتا جیسے پہلے کری تھی تمہیں وہ نہیں لگائی نہ انہیں بول کر ٹھیک سے بتایا سکتا کہا کہ وہی عیسیٰ عبداللہ مرد سورہ یاسین نے کہا کہ وہی ویسے ہی کرے گا جیسے پہلی بار کرا تھا. اب یہ بات آگے حضرت عزیر بن نبی ہے. کون ہے؟ نبی. وہ کہتے ہیں حضرت عزیر کہ پروردگار ایک بات ایسے ایک وادی سے جا رہے تھے, پروردگار ایک جانور پاؤ ہوا تو کہتے ہیں پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو پھر وہاں پر ایک جواب تو بہت جلدی ہوئے کچھ نتیجہ دے تو وہاں پر بھی حضرت عزیر کو کیا کیا, خدا نے ان کو 100 سال موت دے دی. ساتھ میں ان کا گلا بھی تھا اور ساتھ میں ان کی کھانا بھی تھا. جب 100 سال بعد اٹھے تو خدا نے کہا کہ کتنا سوئے ایک دن سویا یا اس سے کم کچھ گھنٹے سویا. تو خدا نے کہا نہیں تمہیں 1000 سال سویا. کتنا؟ 100 سال سویا. 100 سال سویا. 100 سال سونے کے بعد کہتے ہیں اب دیکھو آپ نے کسی کھانے کی طرف دیکھتے ہیں 100 سال بعد وہ کھانا ویسے کا ویسا ہے جیسے پہلے تھا, ویسا ترو تازہ, ویسا اچھا. پھر خدا کہتا ہے نا ہمار اپنے گدھے کی طرف نظر کرو, دیکھتے کیا ہے کہ وہ سیدھا ہڈیوں کا درد گیا ہے. تو ہم بھی تو یہی بتاتے ہیں جس کا جیسا ضبط ہوتا ہے نبی کے ساتھ رہ کر نبی کے ساتھ بغل میں مر کر بھی وہ زندہ نہ ہو سکا, وہ باقی نہ رہ سکا, سر گر گیا. خدا یہ بھی بتاتا ہے اگر میراث خدا ذہن کا اور ایمان کا عمارت جیسا ہوگا تو نبی کے پاس مر کر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا, نبی کے پاس رہ کر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا. اب یہاں پر کیا ہوا اس کے آگے جب حضرت ابراہیم نے پوچھا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, تو کیا ہوا. اب یہاں پر کیا ہوا, پہلے تو جب عام انسان نے پوچھا تھا تو کیا ہوا, تب یہ کہا تھا وہی کرے گا پہلے جیسا کرا تھا. لیکن جب نبی نے پوچھا تو نبی کو مارا, پھر اس کو دکھایا ایسے زندہ کرے گا. کیوں؟ چونکہ نظر کری تھی کوئی گھڑا اس پہ جلد چڑھنے لگی تھی, گوشت چڑھنے لگا تو باقاعدہ اچھا خاصا ہو گیا جیسا تھا پہلے ویسا ہو گیا. لیکن جب حضرت ابراہیم کا مسئلہ آیا, جب حضرت ابراہیم کا اب صرف ایک عام آدمی تھا, ایک نبی تھا, عصمت تھا, لیکن امامت نہیں تھی. حضرت ابراہیم پہ کیا ہے, امامت بھی ہے. اب نبی ہے, عصمت ہے, ملت ہے, امامت ہے. اب جب ایک امام نے پوچھا پروردگار تو کیسے زندہ کرے گا, تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس ویسے جیسے پہلے کیا تھا, یا یہ بھی نہیں کہا اللہ نے جب تم مرو پھر تمہیں دکھائیں گے کیسے زندہ کرے گا. بس اللہ نے یہ کہا کہ 4 پرندے لے گیا. حضرت ابراہیم سے کہا 4 پرندے لے گیا, اسے ذبح کر ان کو قیمہ بنا کے آپس میں ملا دے. اور ملانے کے بعد پہاڑ دور کی پہاڑیوں پہ رکھا, دور کی پہاڑیوں پہ رکھا اور پاس آ کے کہنا دور جا کے کھڑے ہو جانا, چاروں دشاؤں میں پہاڑیوں پر رکھ دینا اور بس ایک آواز دینا پرندے چلے آئیں گے, پرندے چلے آئیں گے. یہ اللہ یہ بتا رہا تھا کہ نبی نے کہا اگر نبی کا کمال بتاتا تو حضرت عزیر کے لیے بتا دیتا, حضرت عزیر کے لیے بتا دیتا. اگر انسان کا کمال بتا رہا ہوگا تو شخص کے لیے بتا دیتا جس کے لیے ملتہ کی آیت آئی. لیکن اللہ یہاں نہیں بتا رہا. جب حضرت ابراہیم کی بات آئی, جب امامت کا ساتھ عہدے کے ساتھ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو تو ہم بتائیں گے, یا تم دیکھو تمہیں کیا مطلب تم جو کرنا ہے کرو, ہم جیسا کرتے تھے کر لیں گے. لیکن یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ تم آؤ تم پرندے بناؤ اور پرندوں کو ذبح کرو, کھڑا کر دو وہاں پر, بس آواز دو. اور کیا ہوا, حضرت ابراہیم نے آواز دی, پرندے آ گئے. حضرت ابراہیم نے آواز دی, پرندے آ گئے. ہم بھی تو یہی بتاتے ہیں کہ امامت کی ہمارے زبان میں زندگی ہوتی ہے. امام اگر آواز دے تو بیٹے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. قرآن میں فسانوں کے لیے نہیں اترا, قرآن سے عبرت کے لیے اترا ہے. قرآن نے کہا ہے نصیحت حاصل کرو. قرآن نے کہا ہے, ہم نے مثال دی ہے, چھوٹے سے دیکھ کے بڑا سمجھ لینا, تندوں کو دیکھ کے خطرے کو دیکھ کے سمندر سمجھ لینا, ایک سمجھے کو دیکھ کے پہاڑوں کو سمجھ لینا, ایک سیمپل دے رہا ہو پورے ذخیرے کو سمجھ لینا. اب سمجھ میں آیا اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر امام دے تو پرندے بوٹا کیوں نہ ہو, کوٹی کوٹی کیوں نہ ہو, قیمت کیوں نہ ہو, آ جاتے ہیں. اب شک مت کرنا کہ امام زمانہ جب آواز دیں گے تو مومن بولتے
تو اس کی آواز میں زندگی ہے، اس کے کلام میں زندگی ہے۔ تو کل جب ایک چھوٹا سا امام جو زمین کے صرف لوگوں کا امام ہے، جاہل الناس اماما، ہم نے صرف زمین کے لوگوں کا جو حالت میں تھے ان کا امام بنایا، تو سوچیے جو عالمین کا امام ہے، جو صاحب الزمان ہے، جو امام زمانہ ہے، اس کی زبان میں کتنی زندگی ہوگی، اس کے کلام میں کتنی زندگی ہوگی۔ اور بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے، میں آپ کو حالے بتاؤں گا کہ امام کا اختیار کیا ہوگا۔ یہ عہدہ ہے، پوسٹ بتائی ہے، پوسٹ خدا نے بتائی ہے کہ پوسٹ یہ ہوتی ہے کہ جب پوسٹ آ جاتی ہے تو بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پوسٹ کی وجہ سے آتی ہے نا۔ اب اس کی ذاتی پاور کی تو بات ہی نہیں کریں، صرف اختیار زمین پہ جو بیان کرے ہیں وہ بتائے ہیں تاریخ کی روشنی میں۔ تو آپ دیکھیے گا جب ولایت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ صالح کہتا ہے، صالح مصر تمار کہتے ہیں کہ جب میرے بابا 3 دن تک الٹے لٹکائے گئے دار کے ساتھ، تو میں نے دیکھا جب شہادت ہو گئی میرے بابا کی 22 کو، اس کے بعد جب میں گیا وہاں پر دیکھا تو میں نے دیکھا میرے بابا کے گلے میں وہی پٹھا بندھا لکڑی کا ٹکا ہوا تھا جس پہ میں نے لکھا تھا صالح وہ میسا میں تمار بن یحییٰ۔ تو کہہ رہے کس میعاد پہ میرے بابا کی معراج تھی کہ انہیں پتا تھا کلام میں زبان میسا میں تمار کی تھی، بیٹا کسی کو لگائے کرے کو کی، لیکن وہ لگے گی وہیں جو میسا میں تمار نے کہا۔ یہ ولایت کا عشق تھا۔ آل محمد میں آل محمد اس طرح میں مثال دی تھی کہ عطر کی شیشی میں اگر زنگ لگی ہوئی لکڑی بھی ڈال دو، لوہے کا ٹکڑا بھی ڈال دیا جائے، بدبودار ٹکڑا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم قطرہ ناچیز، ہم کچھ نہیں، ہماری حقیقت کچھ نہیں، ہماری ذات کچھ بھی نہیں، ہماری اوقات بھی کچھ نہیں، لیکن جب ہم ولایت کے سمندر میں قریب آتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو اپنی ولایت کے سمندر میں تھا۔ اب کیا تھا، اگر اس سمندر میں عطر ہے تو خوشبو آئے گی، اس سمندر میں کمال ہے تو کمال آئے گا، اس سمندر میں روحانیت ہے تو روحانیت آئے گی، اس سمندر میں اوجیت ہے تو اوج آئے گا، اس سمندر میں لازوالی ہے تو لازوالی آئے گی۔ بس اتنا ہی سمجھیے، اگر وہ ایک عطر چھوٹا سا عطر کا سمندر جب آپ کو بدبودار سے خوشبودار بنا سکتا ہے تو آپ خود سوچیے آل محمد کے فضائل کا سمندر، آل محمد کے اختیارات کا سمندر، آل محمد کا باکمال لازوال سمندر، جب آپ ان میں ضم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، بس اتنا ہی ہوگا، زبان کاٹ نہیں جائے گی، علی علی نہیں چھوٹے گا، سر سے جدا ہو جائے گا، علی علی نہیں چھوٹے گا، آپ کی لاشیں قربان کر دی جائے گی، علی علی نہیں چھوٹے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سوچا نہیں، آج ٹھیک ہے چھوٹی اتنی بات اور ختم کر دیتا ہوں میں آپ کی باتوں کو کہ آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جس جس کے دل میں نور ولایت تھا، جس جس کے دل میں نور ولایت تھا، پھر وہ اس معراج پہ پہنچے، اس معراج پہ پہنچے، اس معراج پہ پہنچے کہ موت زمانہ موت سے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ اس معراج پہ پہنچے کہ جب وہ آگے بڑھتے تھے وہ موت پیچھے ہٹتی تھی، وہ آگے بڑھتے تھے اور موت پیچھے ہٹتی تھی۔ اور پھر جب جناب قاسم بن حسن سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک موت کیا ہے تو انہوں نے یہی کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کیوں بتایا؟ زمانے کو بتانے کے لیے بتایا، یاد رکھو جس دل میں علی ہوتا ہے اسے موت بھی میٹھی لگتی ہے، اسے موت بھی میٹھی لگتی ہے۔ اور ہمارا بس یہی ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم آل محمد کے ہیں، اگر آل محمد ہماری زندگی سے راضی ہیں تو ہم زندہ ہونے کے لیے خوش ہیں، آل محمد اگر ہماری موت پہ راضی ہیں تو ہم موت مرنے پہ ہر وقت راضی ہیں۔ اگر آل محمد چاہتے ہیں جس عالم میں ہم رہیں تو ہم اس عالم میں رہنے کے لیے راضی ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے، نہ یہ کل حقیقت ہمیشہ تھی نہ کل ہمیشہ باقی رہے گی، اس کا کیا ہے، چند سال ہے۔ حدیثوں میں بھی آیا 7000 سال ایک عالمی جو وہاں کی 7000 سال خدا سیٹ کرے ہیں طریقے سے، وہ اس کی زندگی ہے، اور وہ کتنے سال کا ایک سال ہوتا ہے خدا بہتر جانے۔ تو ایک مدت معین ہے اس دنیا کی بھی، اس کے بعد اس سے ہٹ جانا ہے، دوسری دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد اس سے بھی نکل جانا ہے، اس کے آگے بھی چلتے رہنا ہے۔ تو آپ ہم یہی کہتے ہیں سفر کے سکون سے، اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں اور اس کی گدے اس کے صوفے اس کا سکون دیکھ کر یہ مت سمجھیں کہ بس یہی اچھا ہے، یہ نہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے یہ سفر کا راستہ ہے، یہ نکل راستے کے لیے مجھے اترنا ہے، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے۔ یہاں اذیت ہو جائے لیکن وہاں جہاں رہنا ہے وہاں سکون، وہاں تسکین ہو دل کو۔ تو سوچئے کہ وہ کس معیار کا عاشق تھے جو بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے مولا پہلے ہمیں پوچھئے، آپ پہلے ہمیں پوچھئے، مولا ہم فدا ہونا چاہتے ہیں۔
کی کتابیں میں کہتی ہیں کہ جب قافلہ مدینے سے چلا ہے تو سب کو لیا، سارے شہداء کربلا کو جتنے تھے بنی ہاشم میں اور تمام مدینے میں سب کو لیا، لیکن اور محمد کو نہیں لیا۔ وہ جناب عبداللہ کے پاس چھوڑ کے گئے، اس لیے جناب عبداللہ ضعیف اپنی ماں کو گئے تھے 28 سفر کے روز سے پہلے۔ اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا تو قافلہ آگے بڑھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ آگے بڑھا تو مکے کے بعد وادی ترقین ایک جگہ جو منزل تو نہیں تھی لیکن وادی ترین تھی، وہاں پر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے لشکر غمزہ حسین، اے بابا عباس، یہاں پر قافلے کو روک دو اور خیمے لگائیں۔ مولا نے ان سے فرمایا کہ مولا یہ بتائیے کتنی دیر کے لیے؟ سب مستورات کے بھی روک دیں، کہا ہے تھوڑی دیر، کیوں؟ چکہ میرا مہمان آ رہا ہے، میرا عزیز آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دور سے جناب عبداللہ آ رہے تھے، اور ساتھ میں 2 بچے تھے، ایک ساتھ میں 2 بچے۔ مولا کے قریب آئے، سلام کیا، کہا آقا التجا، میں اپنی زوجہ شہزادی زینب کبریٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا بے شک آپ کو اجازت ہے، آپ میرے شوہر۔ بڑے آہستہ سے سنا رہا ہوں، آپ کے ذہن جس معیار کو پہنچ جائے اس معیار کو بھروسہ دے دیجیے گا، سیلانی تو خود آئی ہوئی ہوگی۔ تو بس اتنا دیکھنا تھا۔ شہزادی کو جب سنائی آیا کہ جناب عبداللہ نے کیا ہوا پتا ہے، یہ بھی استراحت کیا کرنا ہے، اندر سے بے چینی فالدانی کسی کہتے ہیں، بے چینی بننے لگی۔ فیصہ کہتے ہیں شہزادی کیا عالم ہے، میں نے کبھی آپ کو اس عالم میں نہ دیکھا۔ جناب فیصہ سے کہا شہزادی نے آنے والا عبداللہ میرا شوہر ہے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ اضطراب میں ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مدینے چلنا ہے تو میں منع نہیں کر سکتی۔ اب اتنا کہنا تھا صبر کیجیے بیوی، کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگا۔ عبداللہ بھی جانتے ہیں کہ زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس حضرت عبداللہ نے مختصر یہ جناب حضرت عبداللہ نے اور محمد کو کہا کہ آپ باہر تو جا رہی ہیں، آپ سفر پہ تو جا رہی ہیں، لیکن ابھی ایک حدیث ہے کہ باہر جانے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے صدقہ اتار دیا جاتا ہے۔ بس میں آپ کو 1-2 بچے دے رہا ہوں جو میرے ذخیرہ ہیں، بس ایک تو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک تو میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ بس تاریخ کہتی ہے جب کربلا میں آئے ہیں نا، 9 محرم کی جو شب آئی ہے، تاریخ کہتی ہے یوں تو سب آ ہی چکے تھے، لیکن 9 محرم کو حضرت علمدار اور مولا امام حسین اب رات میں سب کا معائنہ، اصحاب کا ہو چکا امتحان، چراغ بجھ چکا، امتحان ہو چکا۔ اب ہر ایک خیمے میں جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کون کس کو کس انداز میں سوار رہا ہے، کون کس کو کس انداز میں نہار رہا ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں لیلا کے حجرے میں علی اکبر ہے، بس لیلا یہی کہہ رہی ہے بیٹا اکبر تم حسین کے بہت قریب ہو، بیٹا اکبر بس اتنا کرنا، ماں نے تجھے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، اتنا مانگا ہے کہ ماں کی لاج رکھ دے۔ اب کچھ اور آگے گئے، قاسم بن حسن کے خیمے میں گئے، فروہ کہہ رہی تھی قاسم تو حسن کی نشانی ہے، قاسم ایسا نہ ہو کر شرمندہ ہو جاؤں۔ بس اور آگے گئے، تھوڑا آگے گئے نا، جب زینب کبریٰ علیہ مقام میں خیمے میں گئے نا تو بس دیکھا کیا ہے کہ ہر ماں تو سوار رہی تھی، پیار کر رہی تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب محمد کے خیمے میں گئے تو زینب کبریٰ محمد سے کہہ رہی تھی اے محمد میری وصیت یاد رکھنا، اے محمد میری وصیت یاد رکھنا، اور محمد 3 شرط ہے، تینوں یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ کل اس کا نام نزل کرنا کہ تم نے دشمن کو کہنا پڑے کہ جعفر تیار کی اولاد ہو، کہ تم نے دشمن کو کہنا پڑے حیدر کا لال تیار کا خود ہو۔ محبی شہزادی بی بی امداد بس ایسا ہی ہوگا، آپ اجازت دے دیں۔ بس دونوں شہزادے کھڑے ہیں، بس شہزادی کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم اپرائی پہ قبضہ کر لو تو پانی نہ پی لینا، کیونکہ تمہیں پتا نہیں الکش صدائے خیمے حسینی سے آ رہی ہے، کبھی سکینہ الکش کہتی ہے، کبھی رقیہ الکش کہتی ہے، اور تم نے دیکھا نہیں کہ روا کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ ارے آپ اپنی زبان پہ خوش ہونے کے زمانے پہ الکش کہہ رہا ہے،
العزت للہ پوری رات شیطانی بس اتنا کہتے رہی اور محمد سب سے پہلے جانا اور محمد ایسا نہ ہو کہ اکبر چلا جائے اور تم زندہ رہو ایسا نہ ہو کہ حسین پہ رحم آ جائے اور تم زندہ رہو محمد ایسا نہ ہو پاک علمدار پہ حرف آ جائے اور تم زندہ رہو پوری رات نصیحتیں کرتے رہی جب صبح نمودار ہوئی نا جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو جیسے صبح عاشور کا نمودار ہونا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا چھوٹے ہی بچے تھے آپ کوشش یہ کر رہے تھے آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور تبرک پاتا جاتا ہے نا کوشش کرتے ہیں پنجوں کے بل اٹھنے کی کہ ہم بڑے دکھیں گے تو ہمیں پہلے دے دیا جائے گا ہم اونچے دکھیں گے تو ہمیں پہلے دے دیا جائے گا بس یہی تھا کہ 72 لگے ہوئے تھے حسین ابن علی دیکھتے تھے پہلے کس کو بھیجو بس اور محمد پنجوں پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے شاید ہمیں مامو جان بھیج دے مامو جان ہم کو پہلے بس اجازت نہیں ملتی نا واپس آتے بس بنت علی نے جیسے دیکھا اب تک زندہ ہو ہونے دلاور چلا گیا اب تک زندہ ہو سارے قائم چلے گئے اب تک زندہ ہو قاسم بن عادل چلا گیا اتنا کیا کرے اماں جب بھی جاتے ہیں مامو واپس کر دیتے ہیں ارے کیا منہ دکھاؤں گا جعفر تیار کو ارے کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو اتنا کہنا تھا آنکھوں کو پکڑ کے بنت علی چلی بس حسین کے سامنے نہ بابا بھیا جان اس کو ہم نے آپ پہ قربان کر دیا ارے یہ سجدہ ہے اور سجدہ زیادہ دے گھر میں نہیں رکھتے اور صدقہ زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھتے اتنا کہنا تھا بنت علی کی سفارش والے اور محمد کو اجازت ملی ارے جعفر تیار کا خون ارے حیدر کرار کا خون ارے میمنہ کو میسرا کو میمنہ ارے قلب لشکر میں جا کر عمر سعد کے خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ ہم سے جنگ کرو آؤ ہم سے دیکھو ہم خون علی ہے آؤ ہمیں دیکھو ہم تربیت عباس ہے آؤ ہم کو دیکھو ہم جو ہمارے حیدر کرار ہے اتنا کہنا تھا عمر سعد کہتا ہے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں ایسے نہیں مریں گے ارے ایک شکی نے کہا ارے ان کو الگ کرو ارے خیام حسینی کا پردہ ہٹ رہا ہے ارے زینب باہر ہے اتنا کہنا تھا ارے دونوں بچے خیام حسینی کی طرف دیکھتے رہے ارے کسی نے تلواریں چلائی کسی نے نیزے چلائے المختصر ارے کون شہید ہوا محمد کی لاش جب قریب آئی نا اتنا ہی کہا اے اماں جان بس ہم نے دودھ وفا کیا ارے پانی چلو میں چلیا لیکن ہونٹوں سے نہ لگایا ارے بس اتنا ہوا جب بنت علی کوئی نہیں تھا جب بنت علی نے مادر نہیں کیا نا جب بنت علی نے دوسرا نہیں لیا نا اب آپ جانتے ہو نا آخر ماں ہے آخر ممتا ہے آخر ضد کرتا ہے نا روئی نہیں اتنا ہی کہا کہ کیسے روئوں ارے کہاں زینب کی اولاد ہے اور کہاں فاطمہ کی اولاد ہے اور کہاں زینب کے بچے اور کہاں حیدر کرار کی اولاد ہے اتنا کہنا تھا ارے زینب کبرا نے نہ شام غریبہ پرسا لیا نہ صبح غریبہ پرسا لیا